مقصد کے لیے ہم تمام مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، مختصر سا خلاصہ اس کا سمجھ لیا جائے تاکہ نماز میں رفقت اور نماز کا جو مقصد ہے ہمارے دلوں کے اندر واضح ہو جائے۔ وقت ہم نے اس کام کے لیے، اس عبادت کے لیے اپنی مصروفیات میں سے اعلان کے طور پر مختص کیا ہے وہ واضح ہے۔ دو لفظ کہے جاتے ہیں، دو لفظ کہے جاتے ہیں، ایک ہے الکسوف اور ایک ہے الخسوف۔ کسوف عربی زبان میں اگر اس کو لکھا جائے گا تو اس کے نقوش کو تازہ کر لیا جائے تاکہ معنی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم، عقیدہ اور ہدایات بھی یاد ہوتی رہے تاکہ ہماری شرعی معلومات کے اندر اضافہ ہوتا رہے اور اسلام کی تعلیمات سے ہم واقف ہوتے رہیں تاکہ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اسلامی تعلیم کیا ہے، تو اپنے ذخیرہ مطالعہ میں اور معلومات میں اضافہ کرنے کی نیت کے ساتھ یہ چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ کسوف اگر ہم لکھیں تو چھوٹے کاف سے لکھا جاتا ہے، چھوٹا کاف سین واو فا، یہ ہے کسوف۔ اور خسوف، خسوف لکھا جائے گا خا کے ساتھ، جیسے جیم ہا خا، خا خا سین واو فا، یہ ہے خسوف۔ تو دو لفظ کہے جاتے ہیں، کسوف چھوٹے کاف سے اور خسوف خا کے ساتھ۔ اس کا عربی زبان میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں روشنی کا کم ہو جانا یا بڑھ جانا، اس معنی میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کیا گیا ہے دو مختلف چیزوں کے لیے، چاند کے گہن کے لیے اور سورج کے گہن کے لیے۔ اگر آپ عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیں گے، ڈکشنری دیکھیں گے، تو عربی لغت کے اندر اہل عرب جب چاند کو گہن لگتا ہے یا چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو اس کو وہ خا والے الفاظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ خسوف کہتے ہیں۔ اور جب سورج کی روشنی خاص اس معاملے کے تحت جس میں محاذر ہے اور جو مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرحلے میں اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اس خاص طریقے سے اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم اپنی اردو زبان کے اندر گہن کہتے ہیں، تو عربی کے اندر اسے کسوف کہا جاتا ہے چھوٹے کاف کے ساتھ۔ یعنی خا کے ساتھ جو کہا جائے گا وہ چاند گہن ہے، اور چھوٹے کاف کے ساتھ جو کہا جائے گا وہ سورج گہن ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی تشریح ہے، توضیح ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سورج کو گہن کیوں لگتا ہے، اس کی سائنسی وجہ کیا ہے، یہ شریعت مطہرہ کا موضوع نہیں۔ چاند اس کے سامنے آ گیا، زمین کی کیفیت کیا رہی، چاند اس کے سامنے کب تک رہے گا، کب تک اس سے گزرے گا، یہ شریعت مطہرہ کا موضوع نہیں، اور نہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی شرعی حکم یا دنیا میں ہونے والے حالات کے تغیر اور تبدیلی کی صورت یا ہمارے بدن کے اندر کسی چیز کی صورت، جو بھی ہمارے ساتھ معاملات، کوئی نئی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ کا مقصود اس کی سائنسی توجیہ نہیں ہوتی، اس کی عقلی اور لاجیکل توجیہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس انسان مسلمان کے عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس میں مسلمان کے لیے نصیحت کیا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے جس سے نصیحت لے لی جائے، اور اس سے متعلق معاشرے میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں جو مسلمان کے عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ اسلام میں کمی واقع کرے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ سمجھ لیا جائے، اور قرآن کے نزول کا مقصد کسی مسئلے کی سائنسی یا عقلی وجہ بتانا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے عقائد، ہمارے احوال، ہمارا رشتہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جو دین اس کو ظاہر کرتا ہے، تو اس میں کیا بہتریاں ہیں کہ جو ہمارے لیے اللہ کی رضا اور اس کی طرف توجہ کرنے میں وہ ذریعہ بن جائے، اور کیا ایسی منفی باتیں ہیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی سائنسی لاجک کیا ہے،
یہ موضوع شریعت کا نہیں ہے. اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ یہ موضوع شریعت کا نہیں ہے. اب اس دو باتوں کو سمجھنے کے بعد جب ہم نے اس کا معنی سمجھ لیا اور اس کے مقصد کو سمجھ لیا، تو اب آئیے احادیث کی طرف ہم آتے ہیں. تو ہمیں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں واضح طور پر کئی احادیث ملتی ہے، جس کو حضرت ابو مسعود انصاری سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت اسماء بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ملتی ہے. یعنی اس کا بتانے کا مقصد یہ کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے دور کے اندر اس چیز کو بیان کیا. اگر ہم تاریخ اسلام کی طرف تھوڑی توجہ کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں سورج گرہن کے واقعات کو دیکھیں تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو شوال کا مہینہ تھا. یعنی ہجرت آپ تو تشریف لائے جس مہینے میں، لیکن جو گہن جس مہینے کے اندر پہلی دفعہ مدینہ منورہ کے اندر واقع ہوا اور اسلام کا سب سے پہلا موضوع اس وقت وہ بنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالات کے تحت اپنی سب سے پہلی جو ہدایات عطا فرمائی، یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا. اور مہینہ جو تھا وہ شوال کا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پر تاریخ 10 تاریخ تھی، یعنی 10 شوال کو مدینہ منورہ کے اندر سورج گرہن واقع ہوا. اور صحابی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مبارکہ میں ان کی عمر بڑی کم تھی. ایک حدیث پاک اکثر ہم اس حوالے سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے، یعنی ان کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے ان بچوں کے درمیان سے پکڑا اور میرے سر سے لے کر میرے سینے تک ہاتھ کو پھیرا، یہاں تک کہ وہ ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے چہرے مبارکہ سے گزرا تو میں دیکھتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جس طرح کے خوشبو کی روئی ہو، اس انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ملائم تھا. تو اس عمر کا آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت کیا ہوگی. مسلم شریف بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تیر کمان لے کر تیر اندازی سیکھ رہا تھا اور اچانک اندھیرا طاری ہونے لگ گیا، یعنی سورج گرہن لگا، اور میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ یا باہر کہیں تیر اندازی سیکھ رہا تھا اور کمان پکڑ کر اس میں تیر چلا رہا تھا. تو آہستہ آہستہ اندھیرا آنا شروع ہوا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جلدی سے اس کو پھینکا اور پھینک کر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑتا ہوا گیا، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا ہدایت عطا فرماتے ہیں. یہ واقعے کا سبب ہے. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں تو اب دیگر روایات کو ملا کر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ اکبر خشیت اور خوف الہی کا ایسا غلبہ تھا کہ جیسے قیامت آ رہی ہے. یعنی اتنا خوف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارکہ پر اور آپ کے چہرے سے اور آپ کی اداؤں سے اللہ کا ظاہر ہو رہا تھا، اور ایسا خوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا کیونکہ حضور نے خود فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف ایسا خشیت الہی کہ چہرے کے آثار اور بدن جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جسے قیامت آ گئی ہے، یعنی حضور نے تو خود بیان فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد دور آئے گا، دور کے بعد آخری بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال ملعون نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، دابت الارض ہوگا، یاجوج و ماجوج ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، سور پھونکا جائے گا. تو یہ ساری علامات حضور نے بیان کی ہے. علماء نے کہا جب ساری علامات اتنا بیان کرنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس خوف کا اور اس خشیت کے غلبے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خود آپ نے بتایا کہ قیامت کب آئے گی اور ساری علامات آپ نے بتائی، جمعے کا دن بتایا، عصر کے بعد بتایا، لیکن آج یہ کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ خشیت خوف، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا مظاہرہ، اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کی سائنسی توجیہ کے علاوہ، یعنی علوم جو حاصل کرنا ہے
اس کے علاوہ، لیکن جس کو اس سے کوئی سروکار نہیں یا جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا انتہائی بڑا مظاہرہ ہے، اور اس کو غضب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جب ڈھیل دی جاتی ہے تو ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، اور اس کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ پھر لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمینوں کو ہلاتا ہے، اور پھر اس کی قدرت اپنا مظاہرہ دکھاتی ہے، اور جس کائنات کی پختہ اور مضبوط چیزیں، جس کا مزمحل ہو جانا اور لازوال ہو جانا اور جس کا تغیر ہو جانا یہ کبھی مقصود نہیں ہو سکتا، اس پر وہ آثار طاری کر کے اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کے غضب اور اس کے خوف کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارکہ پر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے وہ آثار ظاہر ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد، یعنی اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل پر یہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی اس سورج گہن سے ہمارے ذہنوں پر اللہ کی رضا اور اس کے خوف کے اثرات کیسے ہونے چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف آئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو اس کے حوالے سے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب میں وہ خطبے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی کہ سورج کا گہن جو ہے، کیونکہ دو وجہ اس وقت معاشرے کے اندر چلتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین جل وعلا، کیونکہ اللہ کی محبت بندے کے دل کے اندر ہمیشہ موجود ہے، اسی وجہ سے وہ انسان قرار پایا۔ انسان بنا ہے انس سے، الف نون سین، انس۔ انس کا معنی ہے محبت، اور اس محبت ہی یہی مادہ اشتقاق ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا گیا، یعنی محبت۔ اب سوال ہوا کہ اس کے نام کے ساتھ جو موضوع بنتا ہے وہ محبت کا بنتا ہے، یعنی انسان انس سے ہے، انس الف نون سین انس، اور اسی سے لفظ انسان بنا ہے۔ تو انس کا معنی ہے محبت۔ کس کی محبت؟ اپنے خالق کی محبت، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت۔ یعنی وہ لوگ جو دین کو مانتے رہے یا انکار کرتے رہے، انسان کبھی بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا، یعنی اندر وہ چراغ فطرت اور نیچر جو اس کے اندر ہے، وہ شمع ہمیشہ اسے اس رب کی یاد کی طرف، اس کے شکر کی طرف، اور ڈر اور خوف میں اس کی پناہ کو طلب کرنے کی طرف، وہ خواہشات، وہ مزاج، وہ رائے اس کے اندر گویا کہ پروان چڑھتی رہتی ہے اور ابھرتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے بندے کو اگر بہت بڑی کوئی نعمت مل جائے تب بھی اس کا دل اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بھی کسی کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کا پتہ ہمارے زمین سے آ رہا ہے، اور کبھی بندے کو خوف لاحق ہوتا ہے تو بندہ اس خوف سے ڈر کر کسی کی پناہ، باڈی گارڈ، مضبوط دیواریں، تالا، ہر چیز رکھنے کے باوجود اس کا دل اس سے آگے کسی اصل ذات کی طرف پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے، تو وہی خدا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد کا وہ چراغ کہ وہ رب کی طرف معاذ اللہ نہ آئے یا آئے، ہر صورت کے اندر اللہ کی یاد کا چراغ اس کے اندر جلتا رہتا ہے۔ اب وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کی مرضی۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ، اصل اللہ کی یاد تک پہنچنے کا ذریعہ وہ صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ رسولوں کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے ایمان عطا فرماتا ہے، اور اسے اپنے تک پہنچنے کا اور اپنے عرفان، اپنے تعارف کا سب سے سچا اور اسی کا بنایا ہوا درست طریقہ وہ رسولوں کی نیابت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اس کے ایمان میں ان کو داخل کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو رسالت کے حقیقت سے بھاگے لیکن خدا کی محبت انہیں ستاتی رہی، تو کسی نے سورج کو خدا بنا لیا کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے ہیبت والا ہے، کسی نے کہا چاند کو خدا بنا لیا۔ جیسا ہندو مذہب کے اندر دیکھیے کہ ہر وہ طاقتور چیز جس پر وہ غلبہ نہیں کر سکتے تھے اور وہ قوت کے اعتبار سے انہیں بڑا نظر آتا تھا، تو وہ اندر جو محبت انہیں اللہ کی ستا رہی ہے، بلا رہی ہے، تو وہ کس طرح جانے کہ خدا کون ہے، اور خدا تک پہنچنے کا جو ذریعہ تھا رسول، اس سے تو وہ انکار کر چکے تھے، لیکن اندر کی پیاس وہ کیسے بجھائے؟ تو اپنی عقل کے اعتبار سے کسی بھاری بھرکم چیز کو، کسی تیش والی چیز کو انہوں نے کہا یہی خدا ہوگا، یہی خدا ہوگا۔ یہ وجہ بنی ہے ان لوگوں کی اس علامات اور مظاہر کائنات میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ کر خدا کہنا۔ اس وجہ سے وہ ایک پر نہیں رکے، ستاروں کو بھی کہہ دیا، اس کو بھی کہہ دیا، اس کو بھی کہہ دیا، تو 360 وہ بتوں کو بنانے لگے۔ یعنی ایک صحیح ذریعہ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ درجنوں اس عقیدے کے اندر بڑھ گئے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر یہ عقیدہ بڑا مشہور تھا کہ یہ سورج اور چاند یہ مؤثر حقیقی ہیں،
معاذ اللہ. یعنی یہی کائنات کو بنانے والے ہیں اور یہی کائنات کو اصلا نفع دینے والے ہیں. یہ جب کوئی نیک بندہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پھر جو معاذ اللہ خدا ہے، سورج یا چاند، یہ ان سے خوش ہوتا ہے تو یہ روشنی اپنی پوری ڈال دیتا ہے. اور جب کوئی دنیا سے نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی بہت معتبر بندہ چلا جاتا ہے تو پھر سورج جو ہمارا خدا ہے معاذ اللہ الیاذ باللہ، ان کے نظریے میں مشرکین مکہ کے، تو وہ ناراض ہو کر اپنے غم کو، اپنی روشنی کو ختم کر کے بتاتا ہے. تو یہی بات حضور نے پھر اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی. سرکار نے فرمایا کسی کے پیدا ہونے سے سورج کو گہن لگ جائے ایسا نہیں، چاند کو گہن لگ جائے ایسا نہیں، یعنی اس کی روشنی چلی جائے، یا کسی کے دنیا سے جانے کی وجہ سے چاند کو گہن لگ جائے، سورج کو گہن لگ جائے ایسا نہیں، بلکہ فرمائی اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت باہرہ کا مظاہرہ ہے. یہ ساری چیزیں خدا کی پیدا کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین اس میں تغیر، تبدیلی کر کے بندوں کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ ان کی توجہ یہیں تک نہ رک جائے اور انہیں پتا چل جائے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ تو دلیلیں ہیں، اور جس کے دست قدرت میں چل رہی ہے اس کی طرف توجہ بڑھ جائے. تو چاند کو اگر بندہ مستقل دیکھتا رہے کہ یہ ایسی اپنی صورت کے اندر ہے تو شیطان یہ سوال ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھو یہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہم نے اس کو چمکتا ہوا دیکھا، ایک ہی حالت کے اوپر دیکھا. تو اللہ رب العالمین انسان کی ہدایت کے لیے سورج کو اور چاند کی روشنی کو سلب کر کے ان کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے اور ان کو صحیح رخ کی طرف لانا چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سورج کی روشنی کو سلب کر کے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خدا یہ نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو روشنی اپنی مرضی سے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سے روشنی کو لے لیتا ہے. یعنی یہ ہمارے عرفان توحید کے لیے، یہ عرفان یکتائی کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کے لیے. اور اتفاقاً بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں اب اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد، تاکہ یہ بات نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی تو کچھ کلمات پڑھنے میں ہمارے لیے ایک سرور ہوگا، ایک لذت ہوگی، ایک ذہن کی بیداری ہوگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا، لیکن وہ خطبہ ایسا نہیں کہ بعد میں دینا عید کی طرح لازم و ضروری ہے، بلکہ اصلاحی طور پر سارے صحابہ اس سے بیدار ہیں. ہمارے لیے اپنے ذوق کے لیے ہم کوئی وہ خطبہ نہیں دے رہے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ پھر سوال کرنے والے بھی جو ہے کہ وہ دین ایسا مظلوم شعبہ ہے کہ جس کو پتہ نہیں وہ بھی اس میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ اپنے خطبہ کیسے دے دے. تو یہ وہ خطبہ نہیں ہے جس کو شرعی اعتبار سے خطبہ کہا جاتا ہے، جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا جمعے کی نماز سے پہلا دیا جاتا ہے. نہیں، یہ نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہم جو رات کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے یا اتنے دور سے چلے آئے، موسم ٹھنڈا ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے وہ عرفان، وہ یاد، وہ فکر، وہ سوچ، وہ نیت اگر ہمارے اندر ٹھنڈی پڑ جائے تو ایسا اٹھنا بیٹھنا یقیناً اپنی شرعی اعتبار سے مقبول ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کے اندر تبدیلی کیا پیدا کرے گا؟ تو یہ باتیں صرف اس لیے زندہ کی جا رہی ہے تاکہ ہم سجدہ رکوع کے اندر ان آثار یا احادیث ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہو اور یہ اخلاص کی طرف، اچھی نیت کی طرف اور اللہ کی طرف بڑھنے کا سہارا بنے. تو اس لیے نصیحت ذکر کی جا رہی ہے. اتفاقاً یہ ہوا کہ حضور نے یہ تو ارشاد فرمایا تھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ اسی دن حضور کے شہزادے، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یعنی جس دن سورج کو گہن لگا، اور حضور تو فرما چکے ہیں کہ کسی کے مرنے سے گہن نہیں لگتا، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا. اس کا مقصد کیا ہے وہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ کیوں گہن لگتا ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی کیوں لے لی جاتی ہے، اس کی وجہ. لیکن آپ دیکھیں اتفاقاً ہوا ہی ایسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور ہماری ماں سیدہ ماریہ کے صدف اقدس سے حضور کے جو شہزادے اور بیٹے پیدا ہوئے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولادیں ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھیں. ایک ہی بیٹے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابراہیم. یہ وہ رسول حضرت ابراہیم نہیں، یہ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی. یہ ہماری ماں سیدہ ماریہ قبطیہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے پیدا ہوئے، اور یوں سمجھیے کہ یہ عمر کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین سے بس قریب قریبی ہیں، یا وہ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں. تاریخ کا بڑا فلسفہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک کے اندر امام حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ ان دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا نواسا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. ہم عمر سمجھیے، یعنی اس بچپنے کے عالم میں گود کے اندر حضور نے پکڑا ہوا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دونوں میں سے ایک آپ مجھے دے دیں، یعنی اللہ دونوں میں سے ایک کو مانگتا ہے.
تو سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار علیہ السلام نے کو حضرت امام علی مقام سید الشہداء ہمارے آقا سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل ایسا کرو میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ لیکن حسین کو میرے ساتھ رہنے دو۔ تو حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو اس سے حضور کی محبت کتنی تھی امام علی مقام کے ساتھ۔ تو جس دن سورج گرہن ہوا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسی دن سرکار کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور سرکار علیہ السلام بہت روئے اس میں۔ صحابہ کرام اس رونے کی وجہ کو بھی پوچھنا چاہے تو سرکار نے فرمایا یہ تو انسان کا فطری جذبہ ہے، یعنی رونے کا اہتمام کرنا، ڈرامہ کرنا، چار لوگوں کو لے کے چیخو پکار کرنا یہ اور ہے، اور ایک فطری طور پر بندہ کسی غم کے اندر شکایت کیے بغیر اگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ فطرتی تقاضا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے میرے گود کے بچے ابراہیم کے لیے جنت کے اندر ایک مرضعہ، ایک دائی رکھی ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار مقدس ہے حضرت سیدنا ابراہیم، اور آپ دیکھیے وہ اسی دن انہوں نے، کیونکہ وہ میں اسی سے ریلیٹڈ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ اسی دن انہوں نے انتقال فرمایا جس دن مدینہ پاک کے اندر سورج گرہن لگا تھا، اور سرکار علیہ السلام نے اس بات پر اور واضح کر کے فرمایا کہ کسی کے آنے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا اور کسی کے جانے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا۔ سرکار علیہ السلام نے 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھائی اور اتنی طویل قرات فرمائی، اتنا طویل رکوع فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آج تک میں نے حضور علیہ السلام کو اتنا طویل قیام کرتے ہوئے اور اتنا طویل رکوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کیا 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے، 10:10 اور ابھی آپ دیکھیں کہ 10 ابھی 8:20 ہو رہے ہیں، تو 10:10 میں آپ دیکھیں 2-2.5 گھنٹے کی نماز، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر رقت سرکار علیہ السلام کے دل مبارک۔ اور میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی بڑی نماز میں نے حضور کو کبھی پڑھاتا ہوا نہیں دیکھی، یعنی اتنا بڑا رکوع، لمبا رکوع اور اتنا طویل سرکار علیہ السلام کا قیام۔ تو سرکار نے 2 رکعت پڑھائی۔ اب آئیے اس کے آخری مرحلے کی طرف، اس پورے توجہ کے ساتھ تاکہ ہمارے ذہن میں رہے، تو نماز کے اندر ہمیں خشوع پیدا ہو اور ایک دل کی نرمی پیدا ہو، اور دنیوی تصورات ہٹ کر ہمارا دل اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اپنی طرف راغب کرے، اور یہ اس کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ سورج گرہن کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ سورج گرہن کیونکہ دن کے وقت لگتا ہے تو لوگوں کا آنا آسان ہے، تو شریعت نے سہولت کا پہلو رکھا۔ چاند کو گرہن رات کے وقت لگتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام اس کی جماعت نہیں کرے۔ چاند کی گہن کی جو نماز ہے وہ اکیلا پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر یا کہیں پر بھی وہ 2 رکعت وہ ادا کرے، لیکن سورج کی نماز کے لیے، سورج گہن کی نماز کے لیے حضور علیہ السلام نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور اعلان فرمایا الصلاۃ الجامعہ، اور یہ عمل تھا حضور علیہ السلام کے دور مبارکہ میں کہ جب کوئی اہم ترین کام، ایسی چیز جو لوگوں کے عقیدے، ایمان اور ان کی تاریخ اور تہذیب کے لیے ضروری ہے، تو باقاعدہ مؤذن اعلان کرتے الصلاۃ الجامعہ۔ یہ الصلاۃ الجامعہ کے لفظ کی جو ترکیب ہے اس کو دیکھ کر سننے والا سمجھ جاتا، کاروبار چھوڑ کے بھاگتا کہ بہت اہم بات کوئی ہونے والی ہے، اور وہ مسجد نبوی کی طرف رخ کرتے۔ تو اعلان کرا دیا گیا الصلاۃ الجامعہ۔ تو یہ جو سورج گرہن کی نماز ہے، یہ شرعی اعتبار سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ تنہا پڑھنا سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، زیادہ اجر رکھتا ہے، زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کوئی جماعت میں شامل نہ ہو پایا تو وہ الگ سے بھی اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے، لیکن 2 رکعت اس میں خاص نہیں، 2 رکعت پڑھیں، علماء نے لکھا پھر 2 رکعت اور پڑھ لیں، پھر 2 رکعت اور پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کی امامت فرمائی۔ امامت کس طرح ہے کہ نہ اس میں اذان ہوتی ہے نہ اس میں اقامت ہوتی ہے، جیسے عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، تو اس نماز میں بھی نہ، یعنی چاند اور سورج گرہن کے فرق کو جب ہمیں سمجھ لیا کہ اس میں جماعت نہیں، اس میں جماعت ہے، اور اس میں جماعت مستحب ہے، تو اس جماعت ہونے کے باوجود اس میں نہ قیام ہے نہ اقامت ہے اور نہ اس کے اندر اذان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جمع کیا، جس طرح آپ ابھی کھڑے ہونے لگے بس اسی طرح کھڑے ہو کر صفیں درست کر لی گئی اور حضور علیہ السلام نے نماز شروع کر دی، اور اس میں جہری قرات بھی نہیں، یعنی سری قرات سے مراد ہے کہ جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے
سری قناعت، یہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارکہ سے اس کی کوئی پوری ترتیب ہمیں شریعت مطہرہ کے اندر احکام میں ملتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے ہم اب نماز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک سورج کو گرہن لگا، سرکار علیہ السلام نے نماز کبھی پڑھائی تو پھر دعا کے اندر بڑی طوالت فرمائی تھی، اور دعا حضور نے اس وقت تک کی کہ جس وقت تک سورج مکمل طور پر کھلا نہیں، لیکن لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے اور موجودہ حالات کی وجہ سے مختصر سا پروگرام ہمارے وہاں آدھے گھنٹے کا ہی رکھا گیا تھا، تو یہ ضروری تھا، تو یہ آدھے گھنٹے یا 35 منٹ 40 منٹ کا پروگرام ہے، لیکن یہاں سے مجھے اور آپ کو رخصت ہو جانے کے بعد تسبیحات اور استغفار کی کثرت کر کے ہم اس طرف بڑھنا چاہیں کہ جو مقصد سورج گرہن کے ساتھ ہمارے اندر کی تطہیر اور ہمارے تزکیہ اور ہمارے اندر پڑے ہوئے وہ خاص طور پر آثار جو اللہ کو بھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس خوف اور ان احادیث اور ان باتوں کو بنیاد بنا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا، اور استغفار کے ساتھ ساتھ تکبیر کو منع کیا، یعنی اللہ اکبر نہ پڑھے، تسبیح پڑھی جائے گی، تمہید پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ اکبر یہ مظاہرہ ایسا ہے کہ پہلے یہ غضب کا مظاہرہ ہے، تو غضب کے مظاہرے کے وقت اللہ اکبر کی بجائے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے یہ تسبیحات پڑھی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام سے صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر حضور علیہ السلام سے اثار ملتے ہیں، اور علماء نے یہ کہا کہ تکبیر کی بجائے تسبیح ہو، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید ہو یعنی الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر اس کو موقوف کر دیا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے جب تک سورج کھل نہ جائے اور واضح نہ ہو جائے۔ یہ وہ چند احکام تھے کہ جو تاریخ کے تسلسل میں ہم نے اپنے ذہنوں میں تازہ کیا، کیوں ہوتا ہے، کیا مقصد ہے، ہمارے اندر اس چیز سے کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ آثار بار بار آپ نے سنے بھی، لیکن نماز سے پہلے صرف اس لیے ہم نے تازہ کی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور صفوں کو درست کر لیجئے تاکہ صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی جو نماز ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ادا کیا جائے۔